خوبصورتی تو ہوئی ہے، مگر جو سندھ کی آپ بات کریں کہ خوبصورتی کافی اچھی ہوئی، روڈ، راستے، اسپتال، بہت سارا نیٹ ورک بنا، مگر سندھ میں ایک اور بھی بڑا المیہ جنم لیتا جا رہا ہے، وہ کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، اسٹریٹ کرائم، بڑے شہروں میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو اس کو کیسے نہیں روک پا رہے ہم لوگ؟ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ یہ ہر حکومت میں امن امان ایک واضح فرسٹ ترجیحات میں سے نمبر 1۔ میرے سندھ میں وہ دن بھی تھے جب میں بوریوں میں لاشیں روزانہ گنتا تھا کہ 100 لاشیں ہیں، 50 لاشیں ہیں، کتنی ہیں، اور بسوں کو آگ لگائی جاتی تھی، روڈوں پہ آگ لگی ہوتی تھی۔ جو وہ زمانہ بھی آپ کو انہی دوروں میں، انہی ادواروں میں 1993 کیا تھا، پھر جنرل مشرف کے زمانے میں کیا تھا، اتنی حالت خراب ہو گئی تھی، بم دھماکے بھی ہوتے رہے۔ سنو اتنی حالت خراب ہوئی تھی کہ مشرف نے ٹی وی پہ آ کے بولا تھا کہ میں ایم کیو ایم کو حکومت دے رہا ہوں اس لیے کہ مجھے کراچی کے لیے امن خریدنا ہے۔ امن خریدنا ہے، خریدنا ہے لفظ تھے اس کے، پھر وہ کہ امن خرید سکا، امن خرید سکا یا امن کس طرف گیا؟ ملک کا ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ میں نے ان کو اس لیے حصہ دیا ہے حکومت میں کہ مجھے کراچی کے لیے امن خریدنا ہے، یہ الفاظ تھے اس کے۔ تو حالتیں بری رہیں، 93 میں کنٹرول میں آ گئیں، پھر 99 کے بعد کچھ اور معاملہ شروع ہو گیا، پھر 2013 میں 12 میں ہم نے کوششیں کی، رینجرز استعمال کیے، اور پھر کچھ امن امان قائم ہوا۔ ان ساری چیزوں کا مقصد ایک ہے کہ جی نیگیٹو ایلیمنٹس پر روب رہے، ان کو یہ احساس ہو کہ ہم پکڑے جائیں گے تو ہماری حالت خراب ہوگی۔ اب اس میں جو ڈاکو ہیں، تمہیں یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں ڈاکو یہاں سے شروعات ہوئی تھی کراچی سے، جب ولیدی صاحب کا ذکر ہوتا تھا اور گاڑیاں چوری کرنے کی بات ہوئی، پھر لوگوں کو چوری کرنا شروع کیا گیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ جب آپ یہ سنتے تھے کہ این ایل سی کے ٹرالرز میں کلاشن کوفز آتی ہیں، جب آپ سنتے تھے کہ ایک کلاشن کوف 300 روپے فی گھنٹہ کرائے پہ ملتی ہے، یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہوئی ہیں۔ اسی دوران جس کے لیے آپ نے کہا کہ پرویز مشرف نے امن خریدا جس پارٹی سے، وہ پارٹی پھر آپ کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد میں 2-3 بار رہی، تو پھر کیا اس پارٹی نے بھی امن خریدا؟ ہمارا جو تھا، ہم بینی شمع کی اسٹیٹمنٹ کو یاد کرتے ہیں، آپ سیاسی ونگ پر آؤ، ملٹنٹ ونگ کو چھوڑو۔ الیکشن میں لوگ دیتے ہیں ووٹ، الیکشن کو ہم سب مانتے ہیں، اب اگر ووٹ دے کے کسی کو لے آیا جائے، پھر میں زرداری صاحب کو شابش دوں گا، ایکچولی شابش دوں گا۔ 2008 میں اگر انہوں نے ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تبھی بن سکتی تھی، کیونکہ ہماری پارٹی کو بینی صاحبہ کے شہید ہونے کے باوجود میجارٹی نہیں ملی تھی۔ پھر اس میں ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک میجارٹی قائم کر لی، 2/3 میجارٹی تک آ گئے۔ وہ 2/3 میجارٹی اس ملک میں صوبائی خود مختاری دینے میں کامیاب گئی، 18ویں ترمیم، این ایف سی کو فارمولہ چینج کرنے میں کامیاب گئی کہ مرکز کو کم، صوبوں کو زیادہ حصہ ملے۔ یہ 18ویں ترمیم کا کارنامہ ہے۔ یہ 18ویں ترمیم جو زرداری صاحب کی کوششوں سے اتنی ساری پارٹیوں نے مل کر حکومت بنائی، اس نے کہا پارلیمنٹ کو سپریم کرو، اور ہم 58(2) بھی ختم کر چکے۔ تو اگر آپ نے کہا نا کہ جی ان کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، تو اس کا جواب میری طرف سے یہ بھی ہے کہ بھئی ملٹنٹ ونگ کے ساتھ ہم کبھی نہیں بیٹھے، سیاسی ونگ کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، سیاسی ونگ کے ساتھ بیٹھنا غیر جمہوری نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد کوئی ہو سکتا ہے؟ ابھی آئی تھی نا بات کہ ہم نے میسج کیا تھا، بھائی تمہیں بھی میجارٹی نہیں ہے، ہمیں بھی میجارٹی نہیں ہے، نواز لیگ کو بھی میجارٹی نہیں ہے، تم آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ٹھک کر سے انکار کر دیا تھا۔ ہماری پیشکش، باتیں کرنے کی پیشکش اس وقت بھی تھی جب حکومت سازی ہونے جا رہی تھی، لیکن عمران خان نے ٹکا کر کے ہمیں چور دھاڑیل کہہ دیا، اور جو کچھ بھی وہ کہتا رہتا ہے۔
عمران خان کی بات پر میں کیا بات کروں، اللہ رحم کرے ہمارے پاکستان پر.